وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1096، آیت نمبر 51، حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم ایک نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 51. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے اور ان کے ہاں یعنی داخل ہوئے. قالوا سلامہ، انہوں نے کہا سلام ہو تم پر. قال انا منکم وجلون، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل، تو فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں. انا نبشرک بغلام علیم، ایک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بشارت سناتے ہیں ایک سیانے لڑکے کی. قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو علی ام مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے. فبما تبشرون، تو کس بنیاد پر تم مجھے یہ بشارت دیتے ہو. قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں. فلا تکن من القانتین، تو تم مایوس نہ ہو. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتو، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھجوائے گئے ہیں. الا آل لوط، لیکن آل لوط پر وہ عذاب نہیں آئے گا، وہ مستثنی ہے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم سب ان کو بچا لیں گے. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے
کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ سامعین اکرام، واقعات عبرت کے لیے میں نے آپ کو بتایا عموماً یعنی قرآن کا یہ اسلوب ہے، جو بڑی صورتیں ہیں ان میں جو مدعا ہے اس کے بعد اول مدعا صورت کے ابتدا میں، پھر اس کے بعد علمی دلائل وغیرہ جو بھی ہے جو اب تک بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر تاریخی واقعات اس کے ثبوت کے لیے کہ بھئی یہ میسیج ہے اور ان گزشتہ قوموں نے ان پر عمل نہیں کیا، تو جو گزشتہ اقوام تھی تو اب میں تھوڑا سا آپ کو میں لے چلوں گا سورت کے ابتدا میں کہ اسلام کا تذکرہ ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار چاہیں گے کافر کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو انہیں کھائیں پیئیں اور ان کو امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، آیت نمبر 11۔ جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو بھی رسول بھجوایا ہے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ یعنی دیکھیں پھر وہ معجزات کی طلب کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور دلائل کے ذریعے حق جو ہے، اور پھر دلائل اللہ تعالیٰ نے دینے شروع کیے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ آیت نمبر 16 سے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہاں سے پھر وہ دلائل کا یعنی آفاقی دلائل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت، خلاقیت اور انتظام اور جو بادشاہی ہے اس کی وہ سارا اس میں بیان کیا۔ تو اب آج کا جو سبق ہے اس میں جو 3-4 اقوام ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ یہ چند واقعات ہیں۔ اس میں اب سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ پیغمبر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جن کو نجات دے دیتا ہے، تمام واقعات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت کو نہ مانا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور جو مان چکے تھے اور خود پیغمبر اور ان کے پیروکار ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں خاص طور پہ یعنی ان کے لیے بشارت، جو فرشتے حضرت لوط کے لیے بھجوائے گئے تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی مختلف شکل یعنی جو یہ ملائکہ ہیں یا جنات ہیں یہ شکل بدل سکتے ہیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ تو اب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس معززین کی شکل میں، ایک گروپ آیا جتنے بھی تھے وہ معززین کی شکل میں، اور لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو وہ لڑکوں کی، امرد بے ریش لڑکوں کی جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی، اور وہ قوم اس برائی میں مبتلا تھی جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، ان پہ عذاب آیا۔ فرشتے ان کے لیے عذاب کی نوید لے کے آئے اور عذاب میں مبتلا کیا۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، اور یہی فرشتے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کے آئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ہے تو ایک ہی ذات، ثواب دینے والی بھی اور عذاب دینے والی بھی۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے،
نہ اللہ، یعنی اللہ سے امیدیں ہماری نہیں ہیں. اللہ سے مایوسی ہے. وہ شعر میں اکثر آپ کو سناتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہماری امیدیں اور توقعات تو ظاہر سے ہیں، اور ظاہر سے اتنی ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اس کے نافرمان بن گئے. آج ہم ایک ظالم قوم ہیں، کافر قوم ہیں، اور فاسق ہیں، نافرمان ہیں، مجرم ہیں. کون سا لقب ہے جو ہم پر فٹ نہیں آتا؟ آپ مجھے ایک بتا دیں. بہرحال یہ جو واقعات اب شروع ہو رہے ہیں، اس میں جو پہلا واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس میں، یعنی اس میں سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جب بھی چاہے، جتنا چاہے اور جب بھی چاہے. رحم کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ غلطی کا شکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ تو سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، اور اپنے خاص بندوں کے لیے ہر وقت وہ بہت رحیم و کریم ہے. اور یہ دیکھیں دنیا کا مال اور اولاد، یہاں اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ ایسی چیز نہیں ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن او کما قال. قرآن میں ہے یہ آیت کہ بھئی مال اور اولاد ایسا نہیں ہے کہ تمہیں میرے نزدیک کر دے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دنیاوی یہ اب اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ یعنی کب اپنے بندے سے کیا سلوک کرے. یہ مالک، وہ آقا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، رب السماوات والارض ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید. اور ایک بات نوٹ کر لیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے، جب جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید، یہ بات نوٹ کر لیں. یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے اگر پوچھا بھی کہ بھئی میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو بیٹا کیسا ہوگا، تو یہ ان کی سوچ بھی درست تھی کہ بھئی طریقہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. بہرحال وہ پھر تفصیل ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن یعنی ظاہر دیکھیں، ظاہر کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ہماری شریعت میں، ہر ایک شریعت میں ظاہر کو آپ نے استعمال کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کب کیا کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 13 سالہ دور میں مومن جو ہے، جو مسلمان تھے، وہ ظلم سہتے رہے، اور کوئی جو ہے ایسی ان پہ آسمانی آفت نہیں آئی مشرکین مکہ پہ. پھر جو دیکھیں آپ مدینہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور اگرچہ اس میں بھی امداد آئی. بدر میں فرشتے آئے، مدد کیے، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں بڑھاپا اس وقت تقریباً کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 95 سال لکھی ہے عمر ابراہیم علیہ السلام کی. اسی طرح ظاہر ہے کہ ان کی گھر والی بھی تھی. تو لیکن اولاد ہوئی. اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے یہ واقعہ. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ہماری کچھ غلط فہمی ہے. ہم اصل میں تو ہم سوچتے نہیں ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمت ہے وہ کس پر ہے، وہ سب پر ہے. اسباب کے خلاف اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، اسباب کو توڑ دیتا ہے اور مدد کرتا ہے. مثال کے طور پہ بدر میں فرشتے آئے، دشمن زیادہ تھا، مسلح تھا، 1000 تھے، ادھر 313 تھے غیر مسلح تھے تقریباً، اور جو اسلحہ تھا وہ بھی تو کوئی قابل ذکر نہیں تھا، لیکن اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی. باقی تو وہ فرشتے آئے یا نہیں آئے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اسی ضمن میں،
وہ ذرا سن لیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کرو تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر۔ اب بدر میں کیا تھا کہ جو اسباب تھے انہوں نے استعمال کر لیے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ دیا اور کود پڑے میدان جنگ میں۔ تو یہ فضا آج بھی ہم اگر مال و آخرت کی نیت کر لیں، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو سن لیں، اگر ہم اللہ کی نیت کر لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح اللہ کو، آخرت کو بنا لیں اور پھر اپنا سب کچھ اسی کے لیے وقف کر دیں، یعنی زندگی دنیا کے ہر کام میں للہیت، نیت اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے مطابق سارے کام کریں، تو ایسا وقت آتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پہ ہے، لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ ایک کام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے لیے فوراً سبب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی میرا بھی الحمدللہ اس میں تجربہ ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، میرے تیرے اس کی بات ہی نہیں، یہ قانون خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں۔ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، ایسے زوردار الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ضرور اللہ مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں، ہمیں مومن کو کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے دنیا کی کسی بھی چیز کی، کسی بھی موقع پہ لالچ نہیں ہونی چاہیے دنیا کی۔ دیکھیں، مومن تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے نا، غلام بن جاتا ہے پھر اللہ کا۔ اب غلام کی کیا خواہش ہوگی؟ جو اللہ کھلائے کھا لیں، جو پہنائے پہن لیں، جس طرح رکھے رہیں، کوئی اپنی خواہش دنیا کی نہ کریں تو بہتر ہے۔ خواہش، دنیا کی خواہش، اور اس کو ختم کر دیں، بس اللہ کی رضا کے در پہ رہیں، اسی کی تلاش کریں، اسی کے لیے کام کریں، اسی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے ساتھ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو بھول جائیں، نتیجہ جو بھی ہو، آپ مرے ہیں جئیں، سبحان اللہ، بس آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، رضا الہی کو پورا کرتے چلے جائیں، بس باقی تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ مومنانہ کردار ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنی خواہش، فنا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، کوئی جذبہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، ہاں جو اللہ چاہے، بس یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ واقعات جو آ رہے ہیں تو اس میں یہ ایک وہ ہے، اور دوسرا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کو تکلیف دی، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ یہ پہلے بھی یہی قانون تھا، آج بھی یہی قانون ہے، اور آئندہ کل بھی یہی قانون ہوگا۔ یہ ہم تھوڑی سی غلط فہمی میں یہ سوچتے ہیں یار وہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا آج تو وہ نہیں آ سکتا، یا بس وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، عذاب الہی دنیا میں آتا ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو کافی تفصیل سے بتایا، لیکن بس ایک بات میری نوٹ کر لیں، پھر بھی کبھی میں بیان کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو عذاب، پیغمبر کی دعوت کو جس نے جھٹلایا، دنیا میں بھی خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، آخرت میں اس سے زیادہ عذاب ہوگا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، عذاب الہی سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا اگر وہ
اللہ سے رخ پھیر لے اپنا اور پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہ کہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا تھوڑا سا اس میں نقطہ یہ ہے، بات تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن نقطہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج یعنی ہماری دیکھیں ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ اب قوم لوط کا مثال کے طور پہ جو قوم لوط کے اعمال تھے آج دنیا میں ہو رہے ہیں، وہ لواطت جو ہے ہم جنسی، یہ بعض ملکوں میں قانوناً جائز ہے، پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے اس کو جائز قرار دے دیا ہے بہت اکثریت میں۔ اور لواطت صرف یہ مغربی ملکوں میں تو تھوڑی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، سارے مطلب لواطت میں مبتلا ہیں، مطلب اکثر لوگ، اور اس کو ناجائز نہیں کہتے لواطت کو، لیکن بات تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، فطرت کے خلاف۔ قانون میں، ہمارے قانون میں خلاف وضع یہ الفاظ ہیں، خلاف وضع فطرت عمل، تو یہ یعنی وہ الفاظ یہ ہیں، یعنی فطرت کے خلاف عمل ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو اگر آپ دیکھیں اب اس میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کا، اور قوم سمود کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 4 واقعات ہیں، 3 واقعات جو ہیں وہ اس کے ہیں کافر قوم کے، اور ایک جو اللہ کی رحمت کا ہے، وہ تو ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم لوط تھی، وہ گئی، ختم ہو گئی۔ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے وہ تھی۔ قوم سمود تھی، جیسے تھی وہ آئی، وہ تباہ ہو گئی، پیغمبر کی بات نہیں مانی، ہم تو مانتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، وہ قوم گئی، ختم ہو گئی، بس وہ عذاب بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہر قوم کے بارے میں ہم یہی سوچتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، انسان کی جو نفسانی کیفیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ جو نفس ہمارے پاس ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، وہ قوم سمود کے پاس بھی تھا، قوم لوط کے، وہی نفس تھا۔ اب دیکھیں فاستحب العمی علی الہدی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آیات بعض اوقات یاد آ جاتی ہیں میں، یہ قرآن کا ہے، مجھے یعنی قرآن کی آیت ہے، اور اس میں اس کے آگے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کا حال بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا کہ میں نے ان کے پاس رسول بھیجے تو فاستحب العمی علی الہدی، جرم کو ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ایک فقرے میں، ایک آیت، فاستحب العمی علی الہدی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ اقوام کے بارے میں، اور وہی چیز ہم پہ بھی صادق آتی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ فاستحب العمی علی الہدی، انہوں نے اندھا رہنا پسند کر دیا، ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر دیا، عمی یعنی گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے ان کی پکڑ کی۔ یہ گزشتہ اقوام۔ آج کیا صورتحال ہے؟ یہ جو ہے نا 1.5 کروڑ بس نام سے ہے، 1.5 کروڑ ہے تو نہیں، لاکھوں، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آج جو علماء ہیں لاکھوں کی تعداد میں، مدرسے بہت زیادہ ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، اور لاکھوں وہ علماء پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی مومن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ مومن تو صحبت سے بنتا ہے، کتابوں سے تو نہیں بنتا۔ مدرسے ہیں، صحبت نہیں ہے، مسجدیں ہیں، ہدایت سے خالی ہیں۔ حضور نے ہماری آج کی مسجدوں کی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں بہت آباد ہوں گی، وہی خراب عن الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج دیکھ لیں ایک ایک مسجد میں جو امام ہے اور مقتدیوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں، خود نماز کے لیے جاتے ہیں، تو امام ہوتا ہے،
قوموں کی امامت کیا جانے، یہ 2 رکعت کے امام، اقبال نے کہا تھا نا۔ تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جس مسجد بھی میں جاتا ہوں مردان کی، تو امام کے ساتھ مقتدیوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہدایت کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن خود یعنی فرقہ واریت میں آپ کو پتہ ہے ہر مسجد پہ تختی لگی ہوئی ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے ایسی مسجدیں کہ نہیں؟ اور سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اور شیعہ جو ہے وہ سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ تو کوئی عجیب سی حالت ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں جو تھوڑا سا ٹائم ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم میں اور قوم سمود میں اور قوم لوط میں اور قوم شعیب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے بھی ہدایت کے اوپر اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہے۔ فاستحب العمی علی الہدی، بالکل 100%۔ یہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے بھی، ہمیں اس وقت اندھے بنے رہنا قبول ہے، ہمیں روشنی نہیں چاہیے۔ یہ ہم اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے پکار کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نور الہی، نور قرآن، نور محمد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں تو پیسے چاہیے، بہت سے پیسے، بہت سی دنیا، بہت عیش و آرام، کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، مر جاؤ۔ تو دیکھیں یہ ساری رویے تو ہیں آپ کے، ہمارے یہ رویے ہیں اجتماعی طور پہ، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن نتیجہ جو نہیں گزرے گا وہ پھر وہ ہے، نتیجہ بہت خراب ہوگا۔ یعنی زندگی اگر آپ دنیا کے لیے گزارتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک تو دنیا میں آپ کو خوشی نہیں ملے گی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی یاد سے تو آپ نے منہ موڑ لیا، اب دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے تو آپ پریشان رہیں گے، اور جب جائیں گے قبر میں تو آپ کا بہت برا حال ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، بہت برا حال ہوگا، بہت برا سلوک ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور دوزخ میں تو یقیناً جائیں گے۔ دیکھیں دوزخ میں اس لیے جائیں گے کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہاں اس کے لیے تیاری کرے۔ چونکہ ہم یہاں جنت کے لیے تیاری نہیں کر رہے، ہماری ساری تیاریاں بھاگ دوڑ وہ صرف ظاہر کے لیے ہیں، تو یقیناً ہم نے دوزخ ہی میں جانا ہے۔ یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکے میں نہ رہیں کہ بس شفاعت ہوگی اور یہ ہوگا اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری رویے مشرکانہ ہیں، رویے کافرانہ ہیں، رویے منافقانہ ہیں۔ آپ خود سوچ لیں، آپ کوئی دلیل اپنے ایمان کی پیش نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ لفظی کلامی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نہ دین کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ کلمے کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ اپنی حقیقت سے ہم آگاہ ہیں، ظاہر کے لیے بس زندگی گزار رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے، اور بہت ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ ایک گڑھے میں، آگ کے گڑھے میں ہم گرنے والے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمائی ہے قرآن میں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ہم آگ کے گڑھے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر پیغمبر آیا، اس نے دعوت دی، ہمیں پیغمبر رب کی طرف دعوت دینے والے، داعین اللہ، رب کی طرف دعوت دینے والے بنا کر بھجوائے گئے ہیں، لیکن ہم نہ ان کی دعوت کو سنتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ
انا نبشرک بغلام علیم۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم